الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج من أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز پردہ نشین خواتین اور طالبات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. جیسے آسمان کے ستاروں کو شمار کرنا دشوار ہے، ایسے اللہ کی نعمت کو شمار کرنا دشوار ہے، نعمتوں کو شمار کرنا دشوار ہے. قرآن کریم یہی فرما رہا ہے، اگر تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها شمار نہیں کر سکتے ہو. بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ظاہری نعمت اور ایک باطنی نعمت. ظاہری نعمت جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، مثلاً انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے. اسی طریقے سے آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پیر اعضاء کا صحیح سالم ہونا، یہ سب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اور ظاہری نعمت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، چاند، سورج، زمین، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں. چاند سے پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، سورج سے پھل پکتے ہیں. تو چاند اور سورج یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. مثلاً ایمان، جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی.
ایک مرتبہ ہم نے بچوں سے پوچھا کہ ایمان کی روشنی کہاں ہوتی ہے؟ بچوں نے جواب نہیں دیا تو ہم نے بتایا کہ ایمان کی روشنی دلوں میں ہوتی ہے۔ کفر کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ تو اب بچوں نے جواب دیا کہ کفر کا اندھیرا دلوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہ دل میں موجود ہے، روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کے نیک بندوں کو وہ روشنی نظر آتی ہے، وہ ایمان کا نور نظر آتا ہے، اعمال کا نور نظر آتا ہے۔ تو یہ اعمال کا نور اور اعمال کی روشنی، ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ ایمان کی روشنی دیکھنا چاہتے ہو جو آپ کے دلوں میں ہے؟ مکتب کے بچوں کو تو انہوں نے کہا ہاں مولانا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کفر کا اندھیرا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ اب دلوں میں ہم بچوں کو کیسے بتاویں کہ کفر کا اندھیرا ہے، ایمان کی روشنی ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مورتی کو دیکھا ہوگا جو پتھروں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ تصویروں میں ہوتی ہیں جس پر پھلہار چڑھائے جاتے ہیں، اگربتی کی جاتی ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا وہ ہمارا رب ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا وہ۔ مکتب کے بچوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا کہ ڈاکٹر بڑے بڑے اس پر ہار چڑھاتے ہیں، اگربتیاں کرتے ہیں، اس کو پونجتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اور تم چھوٹے ہو، تم کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ روشنی میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نظر آتی ہے اور اندھیرے میں بڑی چیز نظر نہیں آتی۔ ان کے دلوں میں کفر کا اندھیرا ہے، اس لیے ان کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ میرا رب نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ روشنی عطا نہ فرماتے تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کا نور عطا فرمایا جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ہے وہ موجود جو اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے پڑھنے والی طالبات جو یہاں پر ہیں، مقیم ہیں یا جو آمد و رفت کرتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، جن کا قیام یہاں نہیں ہے، پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، ان بچیوں کے اندر اور یہاں پڑھنے والی بچیوں کے اندر اللہ نے ایک اور نور رکھا ہے جس کو علم کہتے ہیں۔ علم کی روشنی عطا فرمائی ہے، علم نور ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد وقی نے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی، اپنے سوئے حفظ کی شکایت کی، یعنی حافظہ کمزور تھا، اس کی شکایت کی۔ امام وقی نے کی کہ امام شافعی نے؟ میں الٹا بول رہا ہوں، امام شافعی نے وقی سے شکایت کی تو امام وقی نے فرمایا کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، اور جو گناہ کریں ان کو ایمان کا نور، علم کا نور نہیں ملتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والے طلباء کو اور پڑھنے والی طالبات کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔
یہ علم کی روشنی ہے، علم کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دلوں میں عطا فرماتے ہیں. اور یہ علم کا نور اور علم کی روشنی معاصی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے پرہیز، بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، علم عطا فرمایا. ایمان اور علم یہ دونوں ایسی نعمت ہیں جو باطنی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس کا نور ہمارے دلوں میں رکھا ہے. علم کا نور، ایمان کا نور، یہ دونوں اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. علم کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو عمل کا نور بھی اندر جمع ہوگا. تو یہ ہم جس راستے پر چلے ہیں وہ راستہ باطنی نعمتوں کا ہے جو محسوس تو نہیں ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن اندر جمع ہوتی ہے. علم کا نور، اعمال کا نور، ایمان کا نور، یہ سب نور نور علی نور، نور پہ نور جمع ہوتے رہتے ہیں. اور اس سے جو ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. اس لیے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے میں پوری کی پوری جد و جہد کریں، بہت محنت کریں، خوب محنت کریں علم حاصل کرنے کے لیے. پہلا شکریہ یہ ہے کہ ہم رات دن علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو کھپائیں. چنانچہ امام سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کریمہ میں کہ اگر آپ موم کی طرح پگھلو گے تو علم حاصل ہوگا. موم کی طرح پگھلنا ہے. موم جانتے ہوں گے آپ، جب اس کو جلایا جاتا ہے تو پگھلنا شروع ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں پوری موم پگھل جاتی ہے. تو اس طرح موم کی طرح ہم کو جلنا پڑے گا، پگھلنا پڑے گا، جب جا کے علم ہمیں حاصل ہوگا. علم کے لیے جد و جہد، کوشش، محنت، یہ پہلا شکریہ ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو. چنانچہ ہمارے اکابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت محنتیں کی ہیں. ان کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. بہت محنتیں کی انہوں نے. طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ کس بچی کو کہیں گے کہ یہ علم کی طالبہ ہے اور یہ طالب علم ہے؟ کہا جس کے ذہن میں ہر وقت کتاب گھومتی ہو، ہر وقت کوئی مسئلہ گھومتا ہو، اس کو ہم طالب علم کہتے ہیں. ہر وقت ہمارے ذہن میں مسئلہ رہے، سوئیں تو مسئلہ، اٹھیں تو مسئلہ، چلیں تو مسئلہ، پھریں تو مسئلہ، کھاویں تو مسئلہ. ہر وقت جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ سبق ذہن میں رہے اور اس پر ہمارا دماغ چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں طالب علم. بناؤ سنگار میں، کپڑوں میں اور کپڑوں کے سنگار میں، اپنی ذات کو بنانے میں اگر ہم لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے تو اس کا نام طالب علم نہیں ہوتا ہے. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو محلے میں ہیں اور وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، اور آپ یہاں مدرسے میں ہیں.
تہجد پڑھنا، اوابین پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، نور آئے گا، ایمان کی روشنی، اعمال کی روشنی جو دلوں میں موجود ہے وہ چہروں پر آئے گی اور چہرہ نورانی بنے گا۔ یہ بیوٹی پارلر کی نورانیت سے جو ظاہری ہے زیادہ ہے، اس لیے آپ یہاں رہ کر اعمال میں اور دین کے سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے، دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے، دین سیکھیے۔ چنانچہ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار تھے، ان کے شاگرد ابراہیم ابن جراح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ابراہیم ابن جراح کہتے ہیں جب میں اپنے استاد امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عیادت کے لیے گیا، جب وہ بیمار تھے تو مجھے مسئلہ پوچھا رمی کا۔ رمی یعنی جو حاجی جاتے ہیں شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس کو رمی کہتے ہیں۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ رمی جمرات کی شیطان کو کنکر مارتے ہیں، وہ سواری پر کریں گے یا یہ کہ چل کر کریں گے، یعنی شیطان کو کنکر سواری پر سوار ہو کر ماریں گے یا پیدل چل کر ماریں گے؟ تو ابراہیم ابن جراح نے کہا چل کر۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا سواری پر؟ کہا نہیں، سواری پر بھی نہیں، چل کر بھی نہیں، تو کیسے ماریں گے؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس شیطان کی کنکری کے بعد یعنی رمی کے بعد دوسری رمی ہو وہ چل کر ہوگی، اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو وہ سواری پر ہوگی۔ یہ اصول بیان کیے۔ اور ابراہیم ابن جراح کہتے ہیں کہ یہ سبق ہم کو پڑھایا، یہ اصول امت کے سامنے رکھا، اور میں باہر آیا، اتنے میں امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو ہمارے اکابرین کیسے ہیں کہ آخری وقت میں جب کہ شیطان آ گیا ہے اور فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، اس وقت بھی سبق پڑھا رہے ہیں، اپنے شاگرد کو مسئلہ بتلا رہے ہیں اور ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اس کا نام ہے طالب علم۔ گویا کہ ان کے ذہن میں یہ مسئلہ چل رہا تھا اور اپنے شاگرد آئے، ان کے سوال کر لیا اور ان کو مسئلہ بتلاتے بتلاتے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہیں اصل طالب علم۔ ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں کتابوں پر مریں گے ہم، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہمیں اس دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں پر مریں گے ہم، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، حالانکہ مدرسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، گھر سے تعلق ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، فون ہوتا ہے، ہم دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، سہیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں، دوسروں پر فون سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں پر مریں گے ہم، ورق ہوگا کفن اپنا۔ یعنی کتاب کے اوپر کتنی ہم کو تعلق ہے، کتاب سے کتنا تعلق ہے۔ تو کتاب سے تعلق قائم کیجئے اور پڑھنے کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیجئے، اپنا وقت پڑھنے میں لگائیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں علم کی نورانیت آئے گی جو چہرے پر چمکے گی، ایمان کی نورانیت آئے گی جو چہرے پر چمکے گی، اعمال کی نورانیت آئے گی جو چہرے پر چمکے گی، اور اس کا چہرہ نورانی بنے گا۔ تو یہ میں نے علم سے متعلق گفتگو کی۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا تھا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، اس پر کچھ گفتگو کر دیتا ہوں۔ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہو، اور جو عورتیں بڑی عمر کی آئی ہوئی تشریف لائی ہوئی ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنا قرآن صحیح کیجئے، قرآن پڑھنے کی فکر کیجئے، قرآن سیکھنے کی فکر کیجئے۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی مومن ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ قرآن تو آنا ہی چاہیے۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے، کتاب ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ابھی ہم نے مردوں میں بات کی تھی، اس میں بتلایا تھا کہ قرآن کریم جو ہے اس میں اور دوسری کتابوں میں فرق ہے۔ 313 انبیاء، 313 رسول آئے، بہت سارے انبیاء آئے، ان میں رسول 313 تھے، یعنی کل صحیفے 313 ہیں۔ ان میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ تورات اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے اس کی تلاوت نہیں کی، بلکہ لکھی ہوئی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دے دی گئی، اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یعنی انجیل جو ہے اس کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زبور کی تلاوت نہیں فرمائی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر، ان کے دل پر اللہ نے معنی اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان معنی کو اپنی زبان میں ادا کیا جس کو ہم انجیل کہتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر اللہ نے معنی اتارے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے، پڑھا، ان معانی کو الفاظ میں پیرویا، تو وہ الفاظ، وہ معنی زبور ہو گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، الفاظ بھی اللہ نے اتارے ہیں، معنی بھی اللہ نے اتارے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، کسی کتاب کی تلاوت نہیں فرمائی۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت جس قرآن کی، جس کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس قرآن کو، اس کلام کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اس لیے میں بڑی عمر کی عورتوں کو جو پڑھ نہیں رہی ہے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ خود بھی پڑھیں اور اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں، قرآن کریم سیکھیں اور قرآن کریم اپنی بچیوں کو سکھوائیں اور یہاں بھیجیں تاکہ وہ قرآن کریم سیکھ سکیں، قرآن کریم پڑھ سکیں، صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے 2000 سال پہلے، پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، تو فرشتوں نے کہا کتنی بابرکت ہوگی وہ امت جس پر اللہ تعالیٰ اس کلام کو نازل فرمائیں گے، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ امت جس پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اتاریں گے۔ اس لیے فرشتے، میری ماں اور بہنوں، قرآن سنتے ضرور ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے۔
قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، ہاں قرآن سن سکتے ہیں ضرور۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز میں جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ذرا زور سے تلاوت کریں، کیونکہ فرشتے اس کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں کہ تمہارا بندہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نبی کا امتی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو ہمیں اجازت ملے کہ ہم اس کے قرآن کو سنیں۔ چنانچہ وہ قرآن سننے کے لیے اللہ کی اجازت لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں اور جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی قرآن کو سنتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو تو قرآن تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھو، تھوڑی بلند آواز سے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس طرح پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں تلاوت کرتے تھے تو حجرے میں آپ کی آواز یا حجرے کے باہر آپ کی آواز آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا میں سونے والوں کو جگاتا ہوں، آپ نے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑی پست کرو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے تہجد پڑھتے تھے، آپ نے ان سے پوچھا تو کہا میں ایسی ذات کو سناتا ہوں جو سوتی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑی بلند کر دو۔ تو یہ متوسط آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، فرشتے آتے ہیں اور جو ہیں نماز پڑھنے والے کی قرآن کو سنتے ہیں۔ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہوا ہے، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے اور تھوڑی بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک رہا تھا۔ جب وہ آواز کو پست کر دیتے تھے تو گھوڑا بدکنا بند کرتا تھا، اور جب آواز کو بلند کرتے تھے تو وہ بدکتا تھا۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بلند آواز سے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے روئے زمین پر تشریف لائے تھے، اس لیے گھوڑا بدک رہا تھا، اور جب تم نے آواز پست کی وہ اوپر چلے گئے، اس لیے گھوڑا سان تھا۔ تو اب دیکھیے فرشتے صحابہ کا قرآن سننے کے لیے زمین پر تشریف لاتے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتوں میں قرآن سننے کی تو طاقت ہے، قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی۔ تو اب ہم کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ جو میری ماں بہنیں ایسی ہیں کہ جو قرآن سیکھی ہوئی نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہیں، وہ آئیں اور بڑی عمر کے ہونے کے باوجود بھی قرآن سیکھیں۔ ہماری دادی کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی اور جو ہے قرآن انہوں نے پڑھا نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں قرآن کہاں پڑھنے کا موقع ملتا تھا، ایسا قرآن نہیں پڑھا تھا، کام میں لگا دیا تھا گھر والوں نے۔ تو میں جب ڈابھیل میں پڑھتا تھا اور میں آتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ تو میں طالب علم تھا، اور طالب علم کے زمانے میں سب سے پہلے میں نے قرآن اگر کسی کو پڑھایا ہو تو اپنی دادی کو پڑھایا، ان کو قرآن سکھایا۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ قرآن سیکھ گئی، قرآن الحمدللہ ناظرہ پڑھنے لگی، کئی قرآن ختم ہوئے اور انہوں نے دعائیں دی۔ ان کی دعا کی برکت سے قرآن کی خدمت میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بڑی عمر میں انہوں نے قرآن کریم ناظرہ سیکھا، اور روزانہ ایک ہی عمل تھا، صبح ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھی کہ نیچے بیٹھ جاتی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ تو قرآن سیکھو، اور جو بچیاں سیکھ رہی ہیں وہ بڑی خوش قسمت ہیں، جو پڑھ رہی ہیں وہ بڑی خوش قسمت ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، قرآن نہیں ہے، کلام نہیں ہے، اور انجیل اور زبور اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے، آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْ، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن سیکھتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، تو ہمارا تعلق اللہ کے باطن سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کل میں نے ایک مدرسے میں چھوٹے بچوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ دو راستے ہیں، ایک دنیا طلبی کا اور ایک جو ہے دین خدا طلبی کا۔ ایک دنیا طلبی کا راستہ ہے اور ایک خدا طلبی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے وہ دنیا طلبی کا نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے طلب کرنے کا، خدا کے طلب کرنے کا راستہ ہے۔ ہم اس راستے پر چلے ہیں جہاں ہم کو خدا ملتا ہے، اللہ ملتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اس لیے اس راستے کی قدر کیجئے۔ اس راستے کی قدر یہ ہے کہ خوب محنت کریں، علم حاصل کرنے میں اپنے اوقات کو لگائیں۔ دیکھیے، آپ جتنا وقت علم حاصل کرنے میں لگائیں گے اتنا وقت آپ کا عبادت بنے گا۔ زیادہ سے زیادہ وقت آپ علم کے حاصل کرنے میں لگائیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ سو جائیں، کب تک آپ جو ہے مطالعہ کریں گے، کب تک آپ پڑھتے رہیں گے؟ کہا دنیا تو محمد کے جو ہے بھروسے پر سو گئی ہے، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے رات بھر وہ جاگ کر مطالعہ کرتے تھے، کتابوں کو پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنا رات کا کافی حصہ مطالعہ میں مشغول ہو کر، پڑھنے میں مشغول ہو کر لگانا چاہیے۔ مضبوط علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنا چاہیے، اس کی قدر کیجیے۔ سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے وحی ہے۔ کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غار حرا میں اعتکاف کر لیا اور بند کر لیا، اور کئی دنوں تک غار حرا میں آپ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس نہیں آئے، اور وہیں پر آپ کا قیام رہا، اعتکاف رہا، تو سب سے پہلے وہی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ چند کلمات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا بیمار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس پر ظلم کیا جاتا تھا۔ جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور مویشی کو لوٹ لیتے تھے۔ تو اس زمانے کا انسان بیمار تھا، جہالت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کی پریشانی، اپنی قوم سے پریشان ہو کر یہ اعمال دیکھ کر اللہ کے سامنے معتکف ہو گئے، اعتکاف میں آ گئے۔ کہا یا اللہ، میرے زمانے کا ایک انسان جہالت میں ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ شریعت کی نظر میں اندھا وہ نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا ہو، بلکہ جو حق و باطل کے درمیان میں تمیز نہ کر سکتا ہو۔ شریعت کی نظر میں گونگا وہ نہیں ہے جو بول نہ سکتا ہو، شریعت کی نظر میں گونگا وہ ہے جو حق بات کہہ نہ سکتا ہو۔ اس زمانے میں حق بات کہنا دشوار تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا علاج اللہ سے مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھیے اور علم حاصل کیجئے۔ گویا کہ ان تمام بیماریوں کا علاج علم ہے۔
تمام بیماریوں کا علاج علم ہے جو آپ حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری پہلی وحی غار ہرا میں آئی، اس لیے میں یوں کہتا ہوں اپنے طلباء کو کہ اپنے غار میں جو یہ مدرسہ ہے آپ کا مدرسہ عائشہ للبنات، اس مدرسہ یہ آپ کے لیے غار ہے، اس میں رہ کر خوب محنت کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے مانگیے، تو انشاءاللہ وحی کی برکات سے اللہ رب العزت آپ کو مالا مال کرے گا۔ یہاں مانگیے، یہاں رہیے اور وحی کی برکات کے حصول کی کوشش کیجئے۔ یہ غار ہیں آپ کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، آپ کو بھی ایک غار میں بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، آپ غار میں ہیں، اور غار میں رہ کر فکر کے ساتھ کہ یا اللہ اس زمانے کا انسان، اس زمانے کی عورت کھلی پھر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کا حال یہ ہے، اور اللہ سے مانگیے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھولیں گے، علم کا نور عطا فرمائیں گے، علم نبوت ملے گا، اس کی روشنی ملے گی، علم حاصل ہوگا۔ علم کسی چیز کو جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ نور کا نام ہے، جو علم و نور آپ کے سینوں میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور کام کو کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، دین کی خدمت لیں گے، اور دین کی خدمت کے لیے آپ کو قبول کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تو آپ جو ہے یہاں رہ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، نیت کیجیے کہ انشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھائیں گے، جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھائیں گے، پڑھانے کی نیت سے پڑھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیں گے۔ یہاں پر رہتے ہوئے کوئی گھڑی ہوتی ہے جو گھڑی قبولیت کی ہوا کرتی ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مجھے برابر ایک واقعہ یاد ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، عبرت کا ہے، کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ پیسے بہت خرچ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہوٹلوں میں جا کر پیسے خرچ کرتے ہو، کتابیں نہیں خریدتے ہو، تو پڑھنے کے بعد پڑھانے کا وقت آئے گا تو کتابوں کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے اپنے پاس کتابیں جمع کرو۔ میں کتابیں خریدتا تھا، میرا الحمدللہ کتب خانہ ہے اور بڑا کتب خانہ ہے، بہت سی کتابیں ہیں، لاکھوں کی کتابیں میرے پاس ہیں۔ تو کتابیں آپ بھی جمع کرو، کتابیں لانے کی کوشش کرو، فکر کرو کہ ہمارے پاس کتابیں ہوں۔ تو میں کتابیں جمع کرتا تھا، ان سے کہا کہ آپ کتابیں لائیے، کتاب پڑھائیے، پڑھانے کی نوبت آئے گی تو ہمارے پاس شروحات نہیں ہوگی، کتابیں نہیں ہوگی، اپنی ذاتی کتابیں ہوں تو استاد نے جو تصحیح کروائی ہیں وہ ہمارے سامنے رہے گی، شروحات ہوگی، تو ہم پڑھانے کے زمانے میں ہمیں کسی کا محتاج بننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے الف با کی تختی پڑھانی ہے، اس کے لیے شروحات کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہو تو بولو، شرح ہے کوئی؟ شرح ہو تو بولو الف با کی تختی کے لیے۔ مطلب نیت ان کی الف با پڑھانے کی تھی۔ میں نے اس وقت یہ کہا کہ اگر الف با کی تختی کے لیے شرح کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ میں لکھوں گا۔ اب وہ گھڑی قبولیت کی تھی، الحمدللہ الف با کی تختی کے لیے بھی ہم نے شرح لکھ ڈالی۔ تو پڑھنے کے زمانے میں جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، اساتذہ کی برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، فرشتے آتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آسمان پر وہ گھر ستارہ ہے چمکتا ہوا، اس میں نورانیت ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں نورانیت ہوتی ہے، فرشتے اسے آسمان پر محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ ادارہ آپ کا جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدرسے سے ہے، یعنی صفحہ سے ہیں، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ادارے کی
قبول کرنے کی، اس ادارے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِهِ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِهِ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ فقہ کرم کا درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ صحت عطا فرما، بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور آپ کی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور آپ کی رضا والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، آپ کی ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، آپ کی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، اس میں پڑھنے والی طالبات کو الہ العالمین قبول فرما، اپنی شان ربوبیت سے اس میں پڑھنے والی طالبات کی اصلاح فرما، پڑھنے والی طالبات سے یا الہ العالمین تو دین کی خدمت لے لے اور دین کی خدمت کا فیصلہ فرما لے، اور یا اللہ جتنی بھی طالبات یہاں آتی ہیں ان سب کی الہ العالمین تربیت فرما کر سب کو آپ کے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، یا اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، اطراف میں رہنے والی بچیوں کو یہاں آنے کی توفیق نصیب فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اطراف کے لیے الہ العالمین قرب و جوار کے لیے اس مدرسے کو باعث رحمت بنا، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کو اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہر قدم پر آپ کی نصرت شامل حال فرما، ہمارے آج کی بات کو قبول فرما اور امت کے لیے نافع بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔